بہترین صدقہ اولاد کی تربیت ہے. پورا گھر میرے نبی نے نقشہ ہر ایک کی قیمت بتائی. ماں تیرے قدموں تلے جنت، کاش میری ماں زندہ ہوتی. تم دیکھتے میں کیا کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا، میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، ادھر سے آواز آتی میری ماں کی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اما جان. باپ کا تیرے جنت کا دروازہ ہے، باپ تیری جنت کا دروازہ ہے، کھولنا توڑنا نہیں، کھولنا توڑنا نہیں. توڑ دیا تو جنت میں نہ جا سکو گے. سب سے بہترین مسلمان جو بیوی سے اچھا سلوک ہے، سب سے بہترین عورت جو اپنے خامن کی منشا کو دیکھے. پھر آپ نے ایک عجب بات فرمائی جو معاشرے میں بہت بوجھ بنتا ہے جس کا، ہاں بھائی تمہیں ایسا صدقہ بتاؤں جس سے بڑھ کے کوئی صدقہ نہیں، تمہیں ایسا صدقہ بتاؤں جس سے بڑھ کے کوئی صدقہ نہیں. انہوں نے کہا جی کیا؟ کہا الابنۃ المردودہ، جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی اور گھر واپس آ گئی ماں باپ کے، یا ماں باپ نہیں ہے تو بھائی ہیں، وہ ایک بوجھ بنتی ہے ماں باپ پر بھی، اور بھائی تو ویسے ہی باغی ہو جاتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا اس بچی پہ خرچ کرنا کائنات کا سب سے افضل صدقہ ہے. گھر، ایک گھر کیسے چلتا ہے؟ ہمارے یہاں پنجاب سندھ بلوچستان سرحد میں بہنوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا، سب بھائی کھا جاتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دیں اس نے ان کا حق ادا کیا، شادی کی حق ادا کیا. ماں باپ کی وراثت میں سے ہوتا ہے، اگر میں نے کو خود کمایا ہے اس میں بہنوں کا حق نہیں. ماں باپ سے اگر 1 روپیہ بھی آیا ہے تقسیم کیا جائے گا. جس نے بہنوں کا حق ادا کیا، شادی کی حق ادا کیا، اس پہ جنت واجب ہو گئی. جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی، اس نے ان کی ڈولی اٹھائی، وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا. ایک بولے اگر 2 ہوں، کہ جس نے 2 بیٹیوں کی شادی کی وہ بھی ایسے ہوگا. اللہ بھلا کرے. ایک صحابی کا کہ جس کی 1 ہو، کہ جس کی 1 ہے، اگر اس نے اس کو عزت سے رخصت کیا تو وہ بھی میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا. پھر کئی بچیوں کو طلاق پڑی ہے کہ اس کو بیٹا نہیں ہوتا. یہاں آنے سے پہلے کا واقعہ، پنڈی سے بچی رو رو برا حال اس کا. میں تو فون سنتا ہی نہیں ہوں ایسے کہ میرا تو کلیجہ پھٹ گیا ہے. ہے کہنے لگی کہ سسرال نے کہا تھا بیٹی ہوئی تو طلاق دے دیں. میں نے کہا اس میں میرا کیا قصور ہے، اور بیٹی ہی ہوئی اور مجھے طلاق پڑ گئی اور میں گھر آ گئی 22 سال کی عمر. بیٹی دینے والا اللہ اور ظلم کرنے والا سسرال. میرے نبی کو اللہ نے بیٹے دے کے اٹھا لیے. قاسم اٹھا لیے، عبداللہ اٹھا لیے، ابراہیم اٹھا لیے. 4 بیٹیاں دی، 3 زندگی میں اٹھانی. زینب، ام کلثوم، رقیہ، تینوں آنکھوں کے سامنے چلی گئیں. فاطمہ سے نسل چلی. آپ نے فرمایا لوگوں کی نسل بیٹے سے چلتی ہے، میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلی. اس لعنت کو دھویا. عورت کا کیا قصور ہے اگر اس بیچاری کو بچیاں ہو رہی ہیں؟ جس نے اپنی بہنوں کو حق ادا کیا، جس نے بیٹیوں کو ڈولے میں بٹھایا، ان کا حق ادا کیا، کہ جنت میں یوں ہو جائے گا. بہنوں کو دینا اتنا ضروری ہے، حرام ہو جاتی ہے روٹی. میں نے مولانا جمشید صاحب میرے استاد ہیں، میں نے ان سے تفسیر پڑھی. میں ایک دن شہد کی بوتل لے کر گیا، پرانی بات ہے 76-77. میں نے کہا حضرت یہ ہدیہ ہے. فرمایا کہاں سے لائے ہو؟ کہ میرے اپنے باپ کا ہے. فرمایا تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو، تیرے باپ نے اپنی بہن یعنی میری پھوپھیوں کو، تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ یہ سوال کیوں کیا؟ 10 روپے کی شہد کی بوتل تھی اس وقت، کہ اگر دیا تھا تو یہ میں لے لوں گا، اگر نہیں دیا تو پھر یہ حرام ہے، میں نہیں لوں گا. کیا مطلب؟ تیرے باپ نے بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں کہا اللہ کا شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں. 2 بھائی، ساری زمین 2 بھائیوں، 2 بھائی. میں نے کہا جی اب موجہ ہی موجہ، بہن تھی کو ہوتی تو کوئی نہ دیتے. پھر کہنے لگے اچھا تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ میں کہا جو اس لیے میں جمعہ ہی کوئی نہ ہوں. اتنی ریسرچ کے بعد ایک شہد کی بوتل قبول فرمائی. بیٹیوں کو دینا اتنا ضروری ہے. میں اپنے نبی والی معاشرت قائم کرو، اپنے نبی والی معاشرت قائم کرو. محبت ہو، سچائی ہو، الفت ہو، درگزر ہو، معاف کرنا ہو، طلاق سے بچو. جھوٹی شادیاں نہ کرو، پیپر کی شادیاں نہ کرو. اللہ کے واسطے یہ دھوکہ نہ دو، حکومت کو دھوکہ نہ دو. لولے لنگڑے بن کے ان سے پیسے نہ وصول کرو، کل اللہ پوچھے گا. میں ہر جگہ یہ واقعہ سنایا ہے. احسان دانش کی کتاب ہے اپنی اس کی زندگی پر، وہ میں نے پڑھی، بہت خوبصورت کتاب ہے. اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ دلی میں ایک جیب کترا تھا. اس کے چیلے شام کو کمائی لاتے تھے. ایک دن ایک چیلا 2 روپے لے کر آیا تو اس نے اس کو ڈانٹا. سارے دن میں 2 روپے؟ کہیں استاد جی آج بہت پیسہ، بہت مال بنایا تھا.
یہ وہ دور ہے جب انگریز کی حکومت تھی. آج ایک گورے کی جیب کاٹی, بڑے پیسے تھے. میں 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا, اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گھلا دے دیا کہ آپ کی امت نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی, تو میرے نبی کو کتنا شرمندہ ہونا پڑے گا میری وجہ سے, تو میں اس کو واپس کر کے آیا ہوں. تو اس نے اس کو 10 روپے نکال کے دیے کہ بیٹا یہ تیرا آج کا انعام ہے. دیکھو اللہ کے واسطے, کہیں عیسیٰ علیہ السلام نے گلا دے دیا تمہاری وجہ سے میرے نبی کو گلا پڑا, تو پھر کہیں چھپنے کی جگہ پہلے ڈھونڈ لو. اگر اپنے حبیب کو گلے سے بچانا چاہتے ہو, دھوکہ چھوڑ دو, جھوٹ چھوڑ دو, ٹیکس کی چوری چھوڑ دو, فراڈ چھوڑ دو, غلط پیپر بنانے چھوڑ دو. اب تمہاری نسلیں یہاں آباد ہیں جن کے پاس برٹش پاسپورٹ ہیں, اسے اپنا دیش سمجھو, اپنی نسلوں کے لیے سوچو, اپنے اسکول بناؤ, اپنے مدرسے بناؤ, بڑی مسجدیں بناؤ, اگلی نسل کو کچھ دے کے جاؤ, اور اگلی نسل کو محبت دو, سب کچھ ہو جائے. محبت لانی ہے تو اسے قابو کر لو, اسے قابو کر لو, اسے قابو کر لو. میرے نبی, میں نے ہر جگہ یہ حدیث سنائی ہے, میرے نبی نے فرمایا معاذ سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ آپ نے کہا یہ سارے دین کا خلاصہ 3 سپارے 10 لکھ حدیثاں. کیا؟ معاذ زبان کو قابو میں رکھنا. زبان قابو میں تو پورا دین قابو میں. زبان ہاتھ سے گئی تو سب کچھ گیا. ایک صحابی ہیں ابو دجانہ, جنگ بدر سے آخری حج تک میرے نبی کے ساتھ رہے, جنگ یمامہ میں شہید ہوئے, اور بڑے صحابہ میں ہیں ان کا نام. لیکن وہ بدر والا, احد والا, حدیبیہ والا, خندق والا, خیبر والا, فتح مکہ والا, حنین والا, طائف والا, آخری حج والا, یمامہ میں شہید ہونے والا, یوں کہتا ہے لوگو میرے پاس بخشش کا صرف ایک عمل ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا, اور میرے دل میں کسی مسلمان کا بغض نہیں ہے. نبی والے اخلاق لاؤ, تھوڑے سے باتوں سے دعوت پھیل جائے گی. دعوت کا مزاج لمبے بیان ہے ہی نہیں. یہ تو ہم اجمی لوگ لمبے لمبے بیان کرتے ہیں, 2.25 گھنٹے پر میں پہنچا ہوا ہوں. تو دعوت مختصر ہو, اخلاق بلند ہوں, تیر کی طرح اندر بات جائے گی. باتیں لمبی ہیں, اخلاق سے خالی ہیں, اوپر سے گزر جاتی. لوگوں کو محبت دو, پتہ نہیں کیا کیا ہیرے بکھرے پڑے. میری عامر خان سے ملاقات ہوئی, اللہ کی قسم بطور انسان کروڑوں میں ایک آدمی, کروڑوں میں. وہ مجھ سے کیا متاثر ہوتا جتنا میں اس سے متاثر ہوں. اس نے کچھ باتیں اپنی مجھے کہا, آپ نے کسی کو بتانی نہیں, لیکن میں نے کہا عامر میرا جی چاہتا ہے کہ میں تیرے بیعتی ہو جاؤں. کمال ہے یار, تو اتنا عالی انسان, اگر ایک خطا اس میں ہے تو باقیوں کو اسے آنکھیں مت کرنے. وہ چھوڑ دو جی, وہی ہو کوئی بندہ, وہ کیا پتا بندہ کسی اور نیکی سے اللہ سے معافی لے چکا. اور نور جہاں مری 27 رمضان شب قدر, جو رمضان میں مرے بخشا گیا, کہ رمضان میں مرو تو حساب کتاب کوئی نہیں. تو رمضان گزرنے کے بعد اللہ بنیتا ہے کوئی نہیں, پیچھے کاپیاں پھاتے بیٹھے بولے آپ اگلا کھاتا تھے, پچھلا کھاتا برابر کرا. وہ تو کریم ہے, وہ رمضان میں مارتا ہی اس کا جس کو معاف کرنا ہو. اور وہ مری 27 رمضان شب قدر, میرے مولوں کے لو جی مولانا صاحب دیکھو جی نور جہاں 27 رمضان میں مر گئی. میں کہا اللہ تے کیس کر دے, اللہ تے مقدمہ کر دے. اس قدر تنقیدی مزاج اور اس قدر نفرت, کیا منہ دکھاؤ؟ تم ٹھیکیدار ہو, دھن رے دھنیے اپنی دھن, برائی دھنی کا پاپ نہ بن, تیری روئی میں 4 بنولے, سب سے پہلے ان کو چن, تجھے کیوں فکر ہے اے گل, دلے صد چاک بلبل کی, اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. یوں انگلی اٹھاتے ہو تو 3 تمہاری طرف آتی ہیں, 1 ادھر جاتی ہے. امت میں صفات محبت دو. اتنی صفات والا انسان کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. لیکن لوگ ایسے جی میں مل کے نیچے اترا ہوں جی, پھر جی اس نے توبہ کر لی, جی اس نے جی پھر 4 مہینے کا ارادہ کر لیا, اس نے جی داڑھی رکھنے کی نیت کر لی. میں کہا 2 لیٹر میرے سر مارو, کہ میں انہوں ملیا کیا ہوں. ایسے بے وقوف, ایسے بے وقوف. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے کہا جی وہ جو نوجوان آپ کی مجلس میں بیٹھتے نا, آپ کا اس سے ذرا تعلق ہے, وہ شراب پیتا ہے, آپ اس کو نہ بٹھایا کریں. اچھا, اس کی ایک کمی کی وجہ سے باقی خوبیوں سے محروم ہو جاؤں؟ اللہ نے کاؤنٹنگ رکھی ہے, پرفیکشن نہیں رکھی. اللہ نے کہا ہے 100 نمبر لوگے تو پاس کروں گا. اللہ نے کہا نیکیاں زیادہ ہوں گی, گناہ تھوڑے ہوں گے, پاس کر دوں گا. میرے اپنے علاقے کا واقعہ, ایک زمیندار تھے بڑے, گالیاں بھی بہت دیتے تھے, ذکر بھی بہت کرتے تھے. یعنی یہ تو میں نے اپنے سامنے دیکھا, وہ تصویر پڑھنا سبحان اللہ الحمدللہ, کسی نوکر ہوتے ہیں گناہ, یعنی میں آنکھوں دیکھا بتا رہا. پھر دوبارہ دروش پڑھنا, پھر وہ فوت ہو گئے. وہ خواب میں کسی کو ملے, اس نے باقاعدہ سوال کیا, میاں صاحب آپ تو گالیاں بہت نکالتے تھے, آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا اللہ نے میرا ذکر اور گالیاں تولی, میرا ذکر بڑھ گیا, بخشش ہو گیا. بھائیو قدر کرو, قدر کرو. میں آپ کو یعنی اندر کے دیانتداری سے کہہ رہا ہوں, بطور انسان کمال انسان.
उसको दीन का कुछ पता नहीं, हज पे कैसे आ गए? माँ ने कहा था, मैंने कहा तुझे कोई गिफ्ट करना चाहता हूँ, तो अम्मा ने कहा बेटा मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे हज करा दो। हज पे चल पड़। 8 औरतें खिदमत के लिए माँ की, चार औरतें माँ की खिदमत के लिए, और 8 नौकर साथ पूरे हज में माँ की व्हील चेयर खुद चलाई, किसी को हाथ नहीं लगाने थी। तुम्हें किसी में कुछ नहीं नजर आता, कलमा तो नजर आता है ना, उसी की कदर कर। मेरा कजन था, फौत हो गया, उसने जिंदगी में वो नमाजें पढ़ी जो उसमें पकड़ के, मैं कहा भाई किधर आना, नमाज पढ़ी बस। उसने या ईद की 2 नमाजें साल में, या वो नमाजें जो मैं पकड़ के खींच के ले गया। एक दिन उसकी गाड़ी में जा रहा था, वो चला रहा था, मैं आगे बढ़, मुझसे कहने लगा तारिक मियाँ, मैं आज तक किबले मुंह करके थुके नहीं, मैंने शर्म, मैं उसका मुंह देखने लगा, हर ऐब उसके अंदर था। तारिक मियाँ मैं कभी किबले मुंह करके थुके नहीं, मैंने शर्म, पता नहीं अल्लाह को कौन सी अदा किसी की पसंद आ जाए। ऐब ना देखा करो, खूबियां देखा करो, अच्छाइयां देखा करो। मोहब्बत एक जादू है, जादू सर चढ़ के बोलता है। चुप रहना सीखो, चुप रहना सीखो। एक वाकया हर जगह सुनाया, यहाँ आखिरी बयान है सफर का, इसी पर बयान खत्म करूंगा। हमारी एक धोबन थी मासी शरीफा, मासी शरीफा मशहूर हो गई पूरे बरतानिया। सन 85 में मरी थी, हमारे कपड़े धोती थी, तो आ गई मेरी बहन के पास, कहने लगी बीबी ए मेरी नौमा मेरे नाल बड़ा लड़ती खुद थी, तो मैंने कोई तवीज दे, सारिया मेरी नौकर बन जाओ। देखो एक बात बता के फिर ये सुना, सास ससुर और बहू एक इंतहाई पैनिक पैदा करने वाला रिश्ता बन चुका, इसलिए कि सास और ससुर हद से आगे बढ़े हुए हैं हमारे मुआशरे में। सास और ससुर का बहू पे शर्म कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। वो पहले से ज़हन बना के बैठे होते हैं, पुत्र दी शादी करनी, सानू को रोटी पे खवावे, शादा पे खवावे, मेरे जिम्मे है मैं अपनी माँ के लिए चाय रोटी का इंतजाम करूँ। मेरी बीवी के जिम्मे नहीं है कि उनके लिए कुछ इंतजाम, अगर वो करेगी तो उसकी नेकी है, एहसान है, नहीं करेगी तो मुजरिम नहीं। सास ससुर कैसे हक अदा करते हैं? मेरे नबी भी ससुर हैं। आप हजरत फातिमा के घर गए तो वो परेशान बैठे, आपने कहा फातिमा क्या हुआ? कि मेरी अली की लड़ाई हो। अब जब लड़ाई होती है तो बच्ची के माँ बाप बच्ची के साथ, लड़के के माँ बाप लड़के के साथ, और दोनों तरफ से गालम गलोच, फिर मुकदमे, फिर तलाक़ें। आप बाहर निकले, अली का अली किधर है? का बाहर निकल गए। आप निकले तो मस्जिद में सोए हुए थे, आपने उनको उठाया, कुम या अबा तुराब, यहाँ अबू तुराब का आपको टाइटल मिला। हजरत अली फरमाते थे कुल कायनात के मिलने से मुझे ये टाइटल ज्यादा महबूब है, कि चूंकि इसमें इजहार मोहब्बत था और इसमें इशारा था कि मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाती है, मैं तुम पे नाराज नहीं हूँ, उठो। अबू तुराब लेकर आए और घर में यूं लेट गए। राइट अली को लिटाया, लेफ्ट फातिमा को लिटाया। हजरत अली का हाथ रखा अपनी नाफ पर, हजरत फातिमा हाथ रखा हजरत अली पर, फिर अपना हाथ रखा बेटी के हाथ पर, फिर फरमाया बोलो हमारी सुलह हो गई। तो कहने की हमारी सुलह हो गई। आप उठे बड़े खुश। साहब ने कहा या रसूल अल्लाह, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं। फरमाया अली फातिमा की सुलह करा के आ रहा हूँ। ये होता है सास ससुर का किरदार। लेकिन मैं बड़े दर्द से कहता हूँ, एक औरत जब माँ होती है तो अंग अंग से मोहब्बत फूटती है, वही अब सास बन जाती है तो उसके एक एक बाल से जहर निकलता है। एक मर्द जब बाप होता है तो शफकत का पैकर होता है, जब वो ससुर बनता है तो एक जालिम रूप इख्तियार कर लेता है। ये हमारे मुआशरे के सुलगते हुए दुख हैं, मिंबर से कोई नहीं कहता, मैं कह रहा हूं, ये मेरे दीन का हिस्सा है, मेरे तबलीग के काम का ये हिस्सा है। जिसने सारे आलम का दर्द उठाया वो तो बीवियों को खुश करके गया। 2 महीने रोटी नहीं मिली, वो फिर भी खुश हैं। और हम चिल्ला लगा के 3 दिन लगा के बीवियों को के लिए जिंदगी हराम कर देते, माँ बाप की जिंदगी हराम कर देते। हाँ, मासी शरीफा आ गई, बीबी तवीज दे, मेरी नौकर बन जाओ। तो 4 उसके बेटे थे, सारे शादीशुदा। तो मेरी बहन ने ऐसे ना कागज लिया और उस ना लिखा के ना उसको ऐसे रोल किया। कमासी शरीफा जिसले तेरी लड़ाई होवे ना तो ए तावीज ऐथे रखना है। एनो तो डिगन नहीं देना, जे ए डिग गया तो तेरी लड़ाई नहीं मुकती। अब हमारे यहाँ तावीज की बड़ी अकीदत है और सही तावीज सही होता है, नंबर 2 होता है। तो जैली पीर भी हैं, जैली आमिल भी हैं, सच्चे पीर भी हैं, सच्चे आमिल भी हैं। तो वो 1 हफ्ते बाद आए, कभी भी तू तो मैंने कोई कमाल दा तवीत दिता, तवीत साड़ी जंग तो मैंने कोई कमाल दा तवीत दिता तावीज, मेरी तो सारी लड़ाई मुक गई। क्यों? मासी शरीफा जी चुप हो गई। जब लड़ाई होती तावीज यहाँ, अब बोले कैसे? बोले तो तावीज गिरता है, और नहीं बोली तो लड़ाई खत्म हो गई। तो आज सफर का आखिरी बयान है, ये तावीज मैं आप सबको दे रहा हूं। इस कैमरे के जरिए से जो मेरी आवाज जा रही है उनको भी ये तावीज दे रहा हूं, जब लड़ाई हो यहाँ रख लेना।
इंशाल्लाह मोहब्बत हो जाए। तो मेरे भाइयों, लंबी बात हो गई, मैं आखिर में अर्ज करता हूँ कि आओ आज हम अल्लाह से सुलह करके उठें। माशाल्लाह सब नौजवानों की फसल है, सब खूबसूरत नौजवान बैठे हुए हैं। मैं आप सब नौजवानों से कहता हूँ, जो दूसरे मेरे भाई बैठे हैं उन सबसे, जो बाहर बैठे हैं उनसे, कि आज तक जो हुआ या अल्लाह माफ कर दे, और आइंदा हम तौबा करते हैं, तेरी मान के चलेंगे। करते हो नियत तौबा की? करते हो नियत तौबा की? मेरे साथ कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। अगर ये सच्ची है तो मुबारक हो, सब गुनाह माफ होगा। और तौबा की मैं तुम्हें क्या बताऊं, अगरचे बात लंबी हो रही है, जरूरी समझ के बता रहा हूं। मेरा एक शागिर्द है कराची में, मौलवी अमजद इमाम मस्जिद, उसके पड़ोस में एक औरत थी, लड़कियां सप्लाई करने का काम करती थी, यानी गलीज तरीन काम। उसके बेटे से मेरे शागिर्द ने दोस्ती लगाई और मेरे बयान की केसर दी, भाई ये घर सुन लेना। उसने उस घर में लगा के सुनने बैठ गया। उसकी माँ ने चलते फिरते कानों में आवाज़ पड़ी तो आके बैठ गई, वो भी सुनने लग गई। क्योंकि उसने पूरी नहीं सुनी थी तो कहा दोबारा सुनाओ। सुनी, फिर कहा दोबारा सुनाओ, फिर सुनी, कहा ये किसकी है? उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता। किसने दी? इमाम साहब ने। उसने बेटे का हाथ पकड़ा, दरवाजे पर आ गई। लोग तरावी पढ़ के बाहर निकल रहे थे, रमजान। कहा इमाम साहब से मिलना है। वो आ गया बच्चा, ये तुमने दी है? जी। किसकी है? मेरे उस्ताद। क्या नाम है? तारिक जमील। इसमें उन्होंने तौबा की बड़ी बात की है। तुम्हें तो पता है मेरा धंधा क्या है, मेरी तौबा कबूल हो सकती? कहाँ बेबी क्यों नहीं हो सकती, तुम तौबा करो, कबूल है। कहा अच्छा फिर मेरी तौबा। सारी जिंदगी उसने काम क्या किया है, जबान पे लाते हुए शर्म आती। अगले दिन वो तरावी में आ गई नमाज पढ़ने औरतों के विंग में। या अल्लाह मेरी तौबा कबूल है तो मुझे उठा ले, दुआ की। अगले दिन या अल्लाह मेरी तौबा कबूल है तो मुझे उठा ले। 29वें रोजे सजदे की हालत में जान निकल गई। सारी जिंदगी इतना गंदा काम किया और मौत राबिया बसरी जैसी लेकर की। तो भाई तौबा कर लेना सबने। हाँ, एक और बताओ, अगर टूट जाए परेशान ना होना, फिर कर लेना, फिर टूटे फिर कर लेना, फिर टूटे फिर कर लेना। ये मैं कोई शय नहीं दे रहा तौबा के तोड़ने पर, मैं अल्लाह की रहमत बता रहा हूँ कि शैतान कहता है तेरी तौबा को कोई फायदा नहीं, तू करके तोड़ देता। मैं कहता हूँ अल्लाह की कसम फायदा है, तुम तोड़ते जाओ, फिर अल्लाह से माफी मांगते जाओ, वो जोड़ता जाएगा जोड़ता जाएगा। अगर सच्चे होगे तो एक दिन अल्लाह तुम्हें तौबा को पक्का कर देगा। अगर इधर चले गए, क्या फायदा तौबा का, पक्की तो रहती नहीं, फिर कभी ना निकल सकते। और एक तशकील करता हूँ कि आपकी छुट्टियां सर पर हैं, 4 महीने चले गए, इरादे कर लो। और इन छुट्टियों में जो नौजवान पूरी छुट्टियां अल्लाह की राह में निकलेंगे, खड़े हो जाओ। इतने खड़े हो के नाम लिखने वाले बेचारे परेशान हो जाएं। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। छुट्टियां अल्लाह के रास्ते, छुट्टियां अल्लाह के रास्ते। ला भी सहूलत में लिख ला तो नाम। अब रहने दो, क्या लिखोगे? बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। तुम ही खड़ोगे? बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ भाई। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। अल्लाह आपके इरादे कबूल फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु वसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। ए ज़मीन बिछाने वाले अल्लाह, ए आसमानों को बुलंद करने वाले अल्लाह, ए चांद तारों को रोशन करने वाले अल्लाह, ए दिन को उजाला और रात को अंधेरा देने वाले अल्लाह, ए दाने गुठली से दरख्त बनाने वाले अल्लाह, ए पत्तों से फल फूल निकालने वाले अल्लाह, ए बेजान ज़मीन से खूबसूरत गल्ले फल निकालने वाले अल्लाह, ए हमें गंदे पानी से इंसान बनाने वाले अल्लाह, तूने माँ की गोद में ईमान दिया, अपना तारुफ करवाया, अपने नबी का तारुफ करवाया। इसका तो हक बनता था, हमें तुझसे प्यार होता, तेरे नबी से प्यार होता, तेरे कभी नाफरमान ना होते। लेकिन ए हमारे रब, हम नफ्स और शैतान के गुलाम बने। तूने समझाया, हम समझे ना, तूने रोका, हम रुके ना, तूने बुलाया, हमने मुड़ के ना देखा। तेरा नबी पुकारता रहा और हम आगे भागते रहे। ना हमें उनका ताइफ का खून याद रहा, ना उहद में टूटे दांत याद रहे, ना उनके पेट पर बंधे हुए पत्थर याद रहे, ना उनका रातों का हमारे लिए रोना तड़पना याद रहा, ना उनके चचा का कटा हुआ बदन याद रहा, ना उनकी औलाद के कटे हुए सर याद रहे। हम मालो मता के गुलाम बनकर भागे भागे मेरे मौला, लेकिन आज हम आ गए हैं, आज हम आ गए हैं, आज हम आ गए हैं। ए हमारी शारक से करीब अल्लाह, तू भी कह दे आ जाओ आ जाओ, मैंने भी तुम्हें माफ कर दिया है, मैंने भी तुम्हें माफ कर दिया है। आसमान के दरवाजे खोल दे, जन्नत के दरवाजे खोल दे, जन्नत की हूरों को दरवाजे पे खड़ा कर दे, वो हमें देख
دیکھ رہی ہوں اور انہیں تو خوش کر دے، اور آسمان کے فرشتوں کو ہماری دعا کے ساتھ آمین پہ لگا دے۔ اے اس مسجد کے فرشتوں، آج ہم اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، تم آمین کہہ دو۔ آج ہم اسے راضی کرنا چاہتے ہیں، تم بھی آمین کہہ دو۔ جب یہاں سے واپس جاؤ، او ہمیں پتہ ہے میرے رب، تجھے سارا پتہ ہے، پر ہمیں تجھے دکھ ٹکڑے سنائے بغیر چین نہیں آتا، اس لیے ہم تیرے فرشتوں کو بھی بیچ میں لا رہے ہیں۔ اے اس مسجد کے فرشتوں، جب تم واپس جاؤ گے تو ہمارا اللہ تم سے پوچھے گا کہاں سے آ رہے ہو؟ تم کہو گے ہم تبلیغی مرکز سے آ رہے ہیں، تو ہمارا اللہ تم سے پوچھے گا وہ لوگ سب کیوں جمع تھے؟ تم نے کہنا وہ تیری یاد میں جمع تھے، تیری محبت میں جمع تھے، تیرے حبیب کی محبت میں جمع تھے۔ وہ تم سے پوچھے گا کہ وہ کیا چاہتے تھے، انہیں کہنا وہ تیری رحمت کے طلبگار تھے، وہ تیری جنت کے طلبگار تھے۔ وہ تم سے پوچھے گا وہ کس چیز سے ڈر رہے تھے، پناہ مانگ رہے تھے، تو اے فرشتوں نے کہنا وہ تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، تجھ سے ڈر رہے تھے۔ پھر ہماری سفارش کر دینا، ہماری سفارش کر دینا۔ آج امت محمد برے حال میں ہے، آج ہمارے ساتھ آمین کہہ دو، ہمارے آنسوؤں کے ساتھ چار آنسو تم بھی بہا دو، ہمارا روٹھا رب ہمیں منا دو، ہمارا روٹھا رب ہمیں منا دو۔ تو پہلے ہی مان جاتا ہے یا اللہ، لمبی چوڑی باتیں تو لوگوں کو کہنی پڑتی ہیں کہ مان جاؤ، تو اسے تو آدھے لفظ میں کہیں یا اللہ مان جا، تو کہتا ہے ہاں میں مان گیا۔ آدھی زبان کے ساتھ کہہ دیں یا اللہ معاف کر، تو فوراً کہتا ہے جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ یہ سارا مجمع یا اللہ نوجوانوں کا ہے، اندھیر دیس میں ہے، چاروں طرف تیرا جاننے والا کوئی نہیں ہے، یہ یہاں جمع ہو کر کوئی آنسو بہا رہا ہے، جس کا آنسو نہیں نکلا وہ ہائے ضرور کر رہا ہے۔ تجھے ہائے بھی پسند ہے، تجھے آنسو بھی پسند ہے، تیرے محبوب کی امت کے جوان بھی بوڑھے بھی آج تجھے منانے کی ضد کیے بیٹھے ہیں، جیسے چھوٹا بچہ ماں کا دامن پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے میری ضد ہے، اما کر دینا، اما مان جا۔ او میرے رب، ہماری مائیں تو ہم سے اتنا پیار نہیں کرتی، لیکن ہم ان سے اپنی ناجائز ضدیں مناتے رہے، وہ تو اب قبروں میں چلی گئی، انہیں تو نے اٹھا لیا۔ اب تو ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تیرے حبیب کی ہم امت ہیں، آج ہم تیرے آگے ضد کرتے ہیں کہ ہم نہیں اٹھیں گے، ہماری بخشش کا فیصلہ فرما، ہماری معافی کا فیصلہ فرما، ہم سے راضی ہونے کا فیصلہ فرما۔ کہہ دے میں راضی ہو گیا ہوں، کہہ دے نا میں راضی ہو گیا ہوں، ہاں کہہ دے میں نے تمہارے گناہ معاف کر لیے۔ کہ اللہ تیری عزت کی قسم ہم تجھے پورا راضی نہیں کر سکتے، ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، جان بوجھ کے بھی کر جاتے ہیں، بھول کے بھی کر جاتے ہیں، لیکن تیری قسم باغی ہو کے نہیں کرتے، گناہگار ہو کے کرتے ہیں۔ ہم باغی نہیں ہے، باغی نہیں ہے، باغی نہیں ہے، گناہ کر کے کبھی بھی اطمینان نہیں ہوا، ہمیشہ ایک کونے میں بیٹھ کے کبھی آنسو بہائے ہیں، کبھی اپنے آپ کو لان تان کی ہے، کبھی حسرت کی ہے۔ اے میرے کریم اللہ، اے میرے کریم اللہ، تجھے اپنے محبوب کے آنسوؤں کا واسطہ، وہ جو ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے ان دعاؤں کا واسطہ، وہ جو ہمارے لیے درد بھری فریادیں تیرے آگے پیش کرتے تھے ان فریادوں کا واسطہ، آجا میرے رب آجا، ہمارا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے، ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنا عشق دے دے، اپنے حبیب کا عشق دے دے، گناہوں سے نفرت دے دے۔ جتنے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں اور اس کیمرے کے ذریعے سے آگے جہاں جہاں اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں، یا اللہ محبت سے دیکھ لے، محبت سے دیکھ لے، پیار سے دیکھ لے، جب ہم یہاں سے اٹھیں تو ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہوں، یہ فرشتے بھی خوش ہوں، آپ کے حبیب بھی خوش ہوں، آپ بھی خوش ہوں، ہم تیری جہنم نہیں سہ سکتے۔ یا اللہ یہ چند لوگ کٹھے ہوئے ہیں، گرمی نے ہمیں بے حال کیا ہوا ہے، تو نے آگ میں ڈال دیا تو بنے گا کیا؟ یا اللہ اے میرے رب، یہ میرے رب، تیرے قرآن میں خبر آئی ہے قیامت کے دن تو آئے گا، تیری جنت آئے گی، تیری دوزخ آئے گی، پل صراط آئے گا، ترازو آئے گا، پھر تو ایک اعلان کرے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے ظالموں الگ ہو جاؤ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ۔ او میرے رب، تجھے تیرے حبیب کی محبت کا واسطہ ہمیں الگ نہ کر دینا دھکا دے کے، ہمیں نہ ہم ظالم ہیں مانتے، مجرم ہیں مانتے، ارے اللہ باقی نہیں ہے، باقی نہیں ہے، باقی نہیں ہے، ہمیں ہتھکڑیوں سے بچانا، ہمیں بیڑیوں سے بچانا، گلے میں پڑے توق سے بچانا، ہمیں عرش کا سایہ دینا، دھوپ میں نہ کھڑا کرنا، فرشتے ہمیں کھینچ کے نہ لے جائے، ہم وہ نہ ہوں جنہیں
ہمیں ٹھوڑیوں سے پکڑ کے فرشتے لے جا رہے ہوں، ہماری عورتیں وہ نہ ہوں جنہیں سر کے بالوں سے گھسیٹ کے فرشتے لے جا رہے ہوں۔ کیا کرے یا اللہ، تیری دوزخ سے ڈرتے بھی ہیں پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے، تیری جنت کا شوق بھی ہے پر پھر بھی نیکیوں میں سست ہیں۔ تجھے رب مانا، محبوب مانا تو تیری محبت میں کمی ہے، تیرے حبیب کو اپنا محسن مانا پر ان سے عشق میں کمی ہے۔ دے دینا، یہ دل ہے بڑا گندا پر یا اللہ کیا کریں، فقیر آدمی تحفہ دیتے ہوئے بھی شرماتا ہے۔ تیرے جیسا شہنشاہ جہاں تیرے نیک بندے بندیاں اپنے پاک دل لے کر آئیں گے، یہ گندا دل کیسے پیش کرے؟ یا اللہ ہمیں تو بس ایویں ہی معاف کر دینا، ایویں ہی معاف کر دینا، ہمیں دھکا نہ دینا، ہمیں نوکری سے نکالنا میرے بھائی، میرے آقا رحم دل سردار اپنے نکمے نوکروں سے بھی نہیں بچے، میرے آقا رحم